والا میں ہمارے ایک دوست مولانا تھے، ان کا بیٹا بڑا اچھا پڑھتا تھا، لاہور میں بڑا صحیح چل رہا تھا، صحیح سمت چل رہا تھا۔ اچانک اس بچے نے چھوڑ دیا، کہنے لگا میں نے نہیں پڑھنا۔ اور ہم لوگوں نے نا علماء کے لیے حکم لگایا کہ تم نے درویش رہنا ہے، تم نے نام سے یہ کہنا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ بیٹھنا، خبردار تمہارا حق نہیں ہے، نہ تم نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، تمہارا حق نہیں، نہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ تم اچھے گھر میں بیٹھو، تمہارا نہیں حق۔ یہ نمائندے ہیں، یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، یہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی سمجھے میں نے اپنے رسول کا دیدار کیا ہے۔ یہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے عالم کو سہارا دیا سمجھے میں نے اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ یہ ہے جن کے یہ کنز المال میں میں حدیث میں لفظ دکھاؤں گا، نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی عالم کی صحبت اختیار کی وہ سمجھ لے میں نے اپنے نبی کی سنگت اختیار کی ہے، اور فرمایا جو میری سنگت میں بیٹھا سمجھے میں رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اتنا بڑا اس آدمی کا درجہ ہے جس کو کھڑا کر کے پوچھا جاتا ہے کہ وہ تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا تو بتا گاڑی کہاں سے آئی۔ مولوی صاحب کو تو بالکل ان کو اجازت نہیں ہے، اور ایسی عجیب۔ مولانا مجھے ٹیلی فون کرنے لگے، کہنے لگے میرا بیٹا آپ سے بڑا متاثر ہے، آپ کا بڑا حیا کرتا ہے، مدرسہ چھوڑ گیا ہے، لائق بچہ، A1 ذہن اور A1 تعلیم اس بچے کی، آپ سمجھائیں۔ میں ملنے گیا، میں نے جا کے کہا بیٹے آپ اتنا اچھا پڑھ رہے تھے چھوڑ کیوں گئے؟ کہنے لگے نہیں میں نے دوست سے بات کر لیا، میں کوریا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے دین پڑھو، اس میں بڑی برکت ہے۔ کہنے لگے چھوڑ دیں آپ، کیا پڑھا ہے آپ نے، کیا کمایا ہے آج تک، مجھے گنوائیں۔ میرے ابے کو 22 سال ہو گئے مسجد میں، کیا ہے؟ میں نے کہا یار ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن جو اللہ رسول اعزاز دیتے ہیں وہ تو بھی ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ کہنے لگے آپ رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں، لوگ نہیں رکھتے۔ میں نے کہا وجہ تو بتا۔ کہنے لگے 22 سال سے مسجد کی چھت پہ ہمارا مکان ہے، 4 بہنیں ہیں، بہن کا رشتہ دیکھنے لوگ آئے تھے، اور وہ بی بی جس نے میری بہن کی ساس بننا تھا وہ مسجد کے اندر اس نے پیر رکھا، اور جب وہ رشتہ دکھانے والی نے کہا نا سیڑھیوں پہ جانا ہے تو کہنے لگی ہائے ہائے یہ مسجد میں رہتے ہیں، میرا بیٹا آئے گا تو کہاں رہے گا۔ کہنے لگے میری بہن قرآن مجید کی حافظ، میری بہن عالم، میری بہن قاریہ، لیکن اس کی غلطی صرف اتنی تھی کہ اس کا ابا مسجد میں رہتا تھا۔ مجھے کہنے لگے حضرت جی وہ وہیں کھڑے کھڑے میری تہجد گزار بہن کے بارے میں کہہ کے گئی ہم نے نہیں رشتہ کرنا، میرا بیٹا مسجد میں آئے گا، میں نے نہیں یہاں بیٹا بیانا۔ کہتے ہیں وہ میں سن رہا تھا، 2 بوتلیں ہاتھ میں پکڑے، میں مسجد کے ستون کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ بی بی رشتہ کرانے والی کہنے لگی ایک دفعہ دیکھ تو لے بیٹی کو۔ کہنے لگی تو کہتی ہے میں دیکھ لیتی ہوں پر انکار یہی ہے، ہم نے رشتہ نہیں کرنا۔ کہنے لگے میں نے اٹار کے ٹوپی پھینک دی ہے، میں نہیں پڑھوں گا مذہب، یہ دے رہا ہے مذہب ہمیں، کیا غلطی ہے ہماری۔ بچہ چھوڑ کے چلا گیا، لیکن مجھے اس کی باتیں کبھی کبھی راتوں کو بھی یاد آتی ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے ساتھ زیادتی اور ظلم، اور مجھے شکوہ کسی حکومت سے نہیں، ان کا تو حال یہ ہے، مجھے شکوہ تو ان لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے شکوہ ہے جو اپنے گھر کے اندر عالی شان بلڈنگوں میں رہتے ہیں، لیکن مدارس کے بارے میں ان سے بات، بڑی جگہ پیسہ خرچ کرنے کو ہے، بڑا کچھ ہے ہمارے پاس، آپ کو پتہ نہیں۔ یہ جو مدرسہ ہوتا ہے یہ رسول اللہ کے مدرسے کا فیض ہوتا ہے، یہ مدرسہ میرے نبی کی چاہت ہے، یہ مدرسہ میرے رسول نے بنایا ہے، اس مدرسے کے سب سے پہلے بانی اور محتمم کا نام محمد عربی ہے، یہ مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین پیدا کرتا ہے، یہ مدرسہ رسول اللہ کے پیغام کو عام کرتا ہے، یہ مدرسہ دین کے مخالفوں کے سامنے بند باندھتا ہے۔ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کسی شخص کو محسوس ہو یا نہ ہو، پیر تنقید کرتے ہیں تو کرتے رہے، سیاستدان وڈیرے اور چودھری برا کہتے ہیں تو کہتے رہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ مدرسے علماء نے بنائے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ بنتے بھی رہیں گے اور چلتے بھی رہیں گے، یہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔